معزز سامعین اعظام اور جگہ صوفیاء و علماء اعظام، دور و نزدیک تک نور ٹی وی کے وساطت سے میرے جلیل القدر مخاطبین، مثنوی شریف کا گزشتہ کل سے پیوستہ درس شائستہ اور شستہ، دل گرفتہ اور پیوستہ آپ نے سماعت فرمایا تھا، اور اس کا عنوان یہ تھا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے شفاف منزل نما آئینہ ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے صیقل شدہ حقیقتوں کو بے نقاب کرنے والا مصفہ آئینہ ہے۔ گویا مومن کے لیے شیشہ ہے۔ تو آپ حضرات چونکہ ذی علم و ذی تجربہ ہیں، جانتے ہی ہیں کہ شیشے کو استعمال کس غرض کے لیے کیا جاتا ہے، شیشے کا استعمال کیا ہے، غرض کیا ہے۔ اہل دنیا یا اہل ہوس یا اہل نفس یہ کس لیے استعمال کرتے ہیں، اور اہل حقیقت اور صاحب بقا اور اہل دل یہ آئینہ کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ کیا ان دونوں کا شیشہ ایک ہی ہے؟ کیا دونوں کے دیکھنے کی غرض ایک ہی ہوتی ہے؟ اس شے کو آپ نے کل سماعت فرمایا تھا۔ آج اسی سے پیوستہ ایک بات عرض کروں کہ میں درمیان کی بہت سی باتیں، روایتیں، دلچسپ حکایتیں چھوڑ کر میں آگے نکل گیا ہوں، اور انتہا پہ پہنچ کر ایک بات عرض کرنے لگا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مومن دوسرے مومن کے لیے المؤمن للمؤمن مرآتن، مومن کے لیے شیشہ ہے۔ لیکن جس نے پہلے دن نبی پاک علیہ السلام کو کلمہ پڑھا، اس فرد ذی عظمت و وقار سے لے کر صبح قیامت تک جو انسان کلمہ طیبہ کے نور سے باطن کو سرشار منور کرنے کی سعادت سے بہرہ ور رہے گا، ہوگا، وہ سب مومن ہیں، سب مومن ہیں۔ تو یہ جب سب مومن ہیں تو کیا سبھی شیشے ہیں؟ کیا یہ سب شیشے؟ اور اگر یہ شیشے نہیں تو مومن کی تعریف میں تو یہ بھی ثابت، ان پر بھی مومن کی تعریف صادق آتی ہے، یہ شیشے تو نہیں ہیں۔ تو یہ کہاں فرمایا گیا ہے کہ ہر مومن دوسرے مومن کے لیے شیشہ ہے؟ یہ فرمایا مومن مومن کے لیے شیشہ ہے۔ یہ ایک سوال تھا جس کا جواب دیا گیا ہے کہ مومن مومن کے لیے شیشہ ہے۔ تو وہ کون سا مومن ہے جو شیشہ ہے؟ وہ کون سا مومن ہے جس کے لیے شیشے کی ضرورت پڑی؟ یہ ایک سوال، پھر اس کا جواب یہ ہے کہ مومن مومن کے لیے شیشہ جس آدمی نے صدق دل سے کلمہ طیبہ پڑھا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ناقص ہو یا کامل اسے میسر ہے، وہ مومن ہے۔ اعمال صالحہ میں کمتر، اعمال صالحہ میں کمتر، مگر ایمان میں کبھی تر۔ ایمان متزلزل نہیں، اعمال متزلزل ہیں، کبھی نیکی کبھی برائی، اور بعض ایسے ہیں جو بالکل ہی برائی پر ہیں تو وہ بھی مومن۔ جن لوگوں کے نامہ اعمال میں زندگی کے صبح و شام کے معمولات میں کوئی برائی نہیں،
ان لوگوں کا ظاہر شریعت سے آراستہ ہوتا ہے اور باطن حقیقی نور اور جلوائے عشق سے مالا مال ہوتا ہے، یہ اس مومن کے لیے شیشہ ہیں جو گمراہی کی طرف مائل ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں تم بھی مومن ہو، یہ بھی مومن ہے، تم نے مومن اگر صحیح طرح بننا ہے تو یہ مومن کھڑا ہے، یہ تمہارے لیے شیشہ ہے، اس کو دیکھتے جاؤ سنورتے جاؤ، اس کو دیکھتے جاؤ بدلتے جاؤ، اس کو دیکھتے جاؤ بنتے جاؤ سنورتے جاؤ، اور محبوب کی بارگاہ کے قابل اپنے آپ کو بناتے چلیں۔ یہ سبھی مومن ہیں، تو معلوم ہوا کہ مومن کے لیے شیشہ ہے۔ حضرات یہاں میں ایک بات اور آگے جا کے کرنا چاہوں گا جسے حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ واضح کیا ہے کہ سب سے اول مومن سب سے آخر مومن، یعنی علم میں، عمل میں، شوق میں، ذوق میں، محبت میں، ایثار میں، وقار میں، سجدہ ریزی میں، محبوب کے دیدار میں، محبوب کے جلووں پر ایثار کی قوت اور اس پر عمل میں، جو باکمال بھی ہے اور لاسانی بھی، وہ بھی مومن ہے۔ مگر وہ کون ہے؟ یہ صحابہ ہیں، اور جو ناقص ہیں یہ کون ہے؟ مومن تو ہیں مگر ناقص ہیں، وہ صحابہ ان سب کے لیے، ہم سب کے لیے وہ شیشہ ہیں۔ لیکن کمال یہ ہے کہ جب صحابہ کی باری آئی، عام ایمان والوں کی باری آئی، تو اس میں ولی بھی ہیں، غوث بھی ہیں، کتب بھی ہیں، ابدال بھی ہیں، علماء بھی ہیں، صوفیاء بھی ہیں، علماء راسخین ہیں، یہ کاملین ہیں، عارفین ہیں، صادقین ہیں، اور یہ قائم اللیل ہیں، صائم الدہر ہیں۔ ان کی آنکھیں، ان کے دل، ان کی زبان، ان کا جسم، ان کا تن، ان کا من، ان کا ظاہر، ان کا باطن پاک صاف ہے، درجے میں صاحب مقام ولی اللہ ہے۔ یہ تو ہے ہی شیشہ، یہ تو ہے شیشہ ہے، اور ان کو شیشہ بنا کے بھیجا گیا کیونکہ نبوت کا دروازہ تو ہوا بند، لہذا ایسے آئینے بتاؤ جس میں نبوت کے جھلک نظر آتی جائے، نبوت کو دیکھ کر سمجھتے چلے تو یہ مومن شیشہ ہی ہے نا۔ لیکن صحابہ کو پہلے فرمایا مومن، تو اس میں سب شامل ہیں، لیکن جب صحابہ کی باری ہے تو فرمایا سنو، یہ صحابی ہدایت کے آسمان کے ستارے، ان کو ممتاز کر دیا، ان کو اصحابی کا نجوم، ان کو ممتاز کر دیا۔ فرمایا مومن دوسرے مومن کے لیے شیشہ ہے، شیشہ ہوتا ہے، شیشہ ہوتا ہے اور رہے گا، کیونکہ صبح قیامت تک ہدایت مقصود ہے۔ جب ہدایت مقصود ہے تو ہدایت کا نور پہنچانے والی لائٹ ضروری ہے، وہ شیشہ ضروری ہے۔ تو یہ کاملین، عاملین، راسخین، علماء، اولیاء ہیں جو شیشہ ہیں۔ لیکن جب صحابہ کی باری ہے تو فرمایا وہ شیشے ہیں جن تک میرا فیض پہنچا ہے، لیکن جن کے ذریعے فیض پہنچا ہے وہ صحابہ ہیں، وہ صحابہ صحابی کا نجوم، صحابی کا نجوم۔ فرمایا میرے صحابہ کو دیکھ کر شیشے بننے والوں تم اور ہو، اور جو مجھ کو دیکھ کر آسمان کے ستارے بن گئے وہ اور ہیں۔ حضرات یہاں ایک خوبصورت بات، صحابہ کو ستارہ کہا ہے، اور ستارہ ظاہر ہے کہ وہ زمین پر نہیں ہوتا، ظاہر ہے کہ ستارہ زمین پر نہیں ہوتا، نہ صحراؤں میں، نہ شہروں میں، نہ دریاؤں میں، نہ باغات میں، نہ جنگل میں، نہ دریا میں، نہ کوثار میں، نہ آبشار میں، نہ مشرق میں، نہ شمال میں، نہ جنوب میں، نہ فرش میں نہیں۔ ستارہ وہاں ہوتا ہے جہاں وہ اس کی چمک نظر کو قریب کرتی ہے، ورنہ ہماری نظر وہاں پہنچتی ہی نہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا وہ ستارہ نظر آتا ہے، ارے تیری آنکھ تو درمیان میں رہ جاتی ہے، ستارے کے نور نے تجھے اپنا قریب کیا تو تم کہتے ہو وہ ستارہ ہے۔ ورنہ جب دن ہوتا ہے، میں پوچھتا ہوں دن ہوتا ہے ستارے ہوتے ہیں؟
अबर होता है, सितारे होते हैं, दिन होता है, सितारे होते हैं, तेरी नजर क्यों नहीं देखती? सितारे ने तुम्हें नहीं देखा। जब सितारे बेनकाब होकर अपनी तुम्हारी आंखों पर चमक फेंकते हैं और तेरी आंख और सितारा जब करीब करीब होते हैं, कहते हो वो सितारा, कहते हो वो सितारा। मालूम है ये उनका कर्म है कि तेरी नजर को अपने करीब करके मुनव्वर करके अपना आप दिखाया। अभी तो हम सितारे तक न पहुंचे, तो जिसने इंसान को आसमान का सितारा बनाया उसको पहचानने में कितना वक्त लगेगा। फरमाया मेरे गुलामों, ए ईमान वालों, बस हकीकत समझो। सहाबी का नजूम, सहाबी का नजूम, असहाबी का नजूम। मालूम है कि जमीन पर सितारे नहीं होते, मोती जमीन पर है, आसमान में नहीं है। लालो गोहर जमीन पर हैं, आसमान पर नहीं है। डायमंड, आला किस्म के हीरे, जवाहरात, मोती, सोना और चांदी जमीन पर हैं, आसमान पर नहीं है। मगर ये सारी जमीन का सोना और चांदी और मोती इकट्ठे करके कह दो कि एक ये सब ले लो और एक सितारा जमीन पर आ जाए, नहीं आएगा। नहीं आएगा। और अगर कहो कि हम इस सारी कायनात की रौनक को हम सितारा बनाकर ऊपर भेजेंगे और वह नीचे आ जाए, ये खाम ख्याली है, ये खाम ख्याली है, सिर्फ आरजू व मकादी है। खाम ख्याली है, आरजू व मकादी है। वो ना नीचे आएंगे और न चमकते हीरो तुम ऊपर जाओगे। तो मालूम हुआ कि सितारा नीचे ना आए, हीरा ऊपर ना जाए, तो जमीन और आसमान कितना फर्क है, कितना फर्क है। बस समझ लो कि जितना जमीन और आसमान में फर्क है, इतना ही आप में और सितारों में इतना ही फर्क है। फरमाया तुम शीशा ही से, तुम मोती ही से ही, तुम लालो जौहर ही से ही, मगर मेरा सितारा उस आसमान हिदायत का सितारा हो तुम। जितना जमीन और आसमान दूर हैं, इतना तेरी और उनकी मंजिलत में फर्क है। वो इतने ऊंचे, जिसने मुझे देखा, जिसने मुझे देखा और फिर मैंने उसको देखा, वो अर्श का सितारा बन गया। और जिसने मुझे नहीं देखा और जिन्होंने मुझे देखा सिर्फ उनको देखा है, हम उनको शीशा बना देंगे लेकिन आसमान का सितारा नहीं बनेगा। आसमान का सितारा वही बनेगा जिसने मुझे देखा। फरमाया असहाबी का नजूम बेअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। फरमाया शीशे देखते रहना, इनमें नाक़िस भी होते हैं, कामिल भी होते हैं। शीशे नाक़िस भी होते हैं, कामिल भी होते हैं। बाद शीशों को जंग भी लग जाता है और उस पर जो कली लगी होती है वो उतर भी जाती है। और बाज ऐसे होते हैं जो कामिल होते हैं, जो नाक़िस होते हैं, और बाज ऐसे होते हैं ठोकर लगे तो टूट भी जाते हैं, और बाज ऐसे होते हैं कि टूटते टूटते दूसरे को भी जख्मी कर जाते हैं। लेकिन सितारा ना टूटे, ना छूटे, ना रूठे। मैं तुम और वो और है। और फिर फरमाया कि जमीन पर चमकने वाले शीशे जितने देख के जाना ये कैसा है, किस मंडी से आया है, सही तस्वीर दिखाता है कि नहीं दिखाता। इस पर तबसरा है, इस पर तायीद है, इस पर तखसीस है कि देख देख के चलो। लेकिन सितारों के मुतल्लिक हुक्म है बेअय्यिहिम इक्तदै। ये नहीं फरमाया परखना, ये नहीं फरमाया इनके लिए भी कोई कसवटी है, नहीं। रुखे मुस्तफा का चेहरा जिसने पढ़ा, चेहरा रसूल जिसने पढ़ा, चेहरा बद्दुहा की तलावत जिसने की, जिसकी निगाहें रुखे बद्दुहा से मुनव्वर हो गई हैं, उसको परखने और कसवटी के लिए उसकी कसवटी भी कोई है? कोई कसवटी नहीं है। और सुनो, मैं इसी पर एक हदीस अर्ज करता हूँ कि जब जंगे बद्र से, बद्र शरीफ से वापस लौटे तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बदर में शरीक होने वाले जो शहीद हो गए वो सब जन्नत में हैं, और जो बाकी आए हैं अब जो तुम मर्जी करो खुदा ने तुम्हें बख्श दिया। जो मर्जी करो,
जो मर्जी करो, तुम बख्शे गए, बख्शे हुए हो। सिर्फ तुम्हें ही नहीं बख्शा गया, जिसने तुम्हें गौर से देखा उसको भी बख्शा गया। तो फरमाया बेअय्यिहिम इक्तदैतुम। अब कोई तखसीस नहीं दी रही कि पहला सहाबी के बाद का सहाबी ताबी ये या कौन है, बस जो सहाबी है वो बेअय्यिहिम इक्तदैतुम, वो कामिल हिदायत का जामिन है, कामिल हिदायत का सहारा, किनारा, सतारा है। तो यहाँ आके जनाब रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बड़ी प्यार की बात फरमाते हैं, गुफ्त पैगंबर के अस्हाबी नजूम, गुफ्त पैगंबर की अस्हाबी नजूम, रह रवारा शमो शैतान रारजूम, रह रवारा शमा व शैतान क्या कमाल का इरशाद फरमाते हैं, जो चलते हैं तालिब बनकर, जो चलते हैं कासिद बनकर, जो चलते हैं महबूब माशूक की तलाश में, उनके लिए तो चराग हिदायत हैं, उनके लिए तो वो चराग हैं। पकड़ो चराग चलते रहो, पकड़ो चराग चलते रहो। और जो शैतान है उनके लिए रुजूम है, उनके लिए रुजूम है। रुजूम कहते हैं उस सितारे को, रज्म मारने को कहते हैं, रज्म कहते हैं कोई शय किसी दूसरे को मारना, से रज्म कहते हैं। लेकिन यहाँ कोई शय किसी को मारने का नाम नहीं है। रज्म का इतलाक उस वक्त होता है कि जब ये शयातीन आसमान के करीब जाते हैं फरिश्तों की बातें सुनने के लिए, तो एक सितारा हुक्म इलाही से उस पर टूट पड़ता है और सितारा उसको लेके जमीन की तरफ आ जाता है। आपने कभी तमाशा देखा होगा, सितारे टूटते हैं, सितारे छूटते हैं, टूटते नहीं छूटते हैं। अच्छा, जब मैं यहाँ से अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, जब मैं तीर कमान पे चढ़ा के फेंकूंगा तो क्या कहोगे, तीर टूटा या तीर छूटा? तीर टूटा तो नहीं, तीर छूटा। तो गोया ये कमाने इश्क पर, कमाने कुदरत में, कमाने कुदरत में और कमाने हिकमत में और कमाने हिदायत में, जब वो सतारा उठा के फेंका जाता है शैतान पर, तो शैतान भागता हुआ चला जाता है। तो जनाब रूमी फरमाते हैं, जिस तरह आसमान का सतारा शैतान को आसमान के करीब नहीं जाने देता, इसी तरह सहाबी गुलामों को शैतान के कब्जे में नहीं जाने देता। इसलिए हमें इख्तिदा तुम इख्तिदा, ये कहा कि मदीने वालों तुम इख्तिदा करना, अरबियों तुम इख्तिदा करना, अबू धाबी वालों तुम करना, ये सहराइयों तुम करना। फरमाया जिसने इक्तदा की, जिसने जिसकी भी इक्तदा की, वो मशरक में हो के मगरब में, शुमाल में हो के जनूब में, जिस कबीले का हो, जिस कौम का हो, जिस ख्याल का हो, जिस हाल का हो, जिस मकाल का हो, जिस चाल का हो, जिस नहज का हो, जिस दर्जे का हो, जिस हैसियत का हो, जिस इल्म का हो, जिस ख्याल का हो, मगर अपने लिए मेरी तरफ आता जाए, मेरा बन के मेरी तरफ आए और शैतान उसे गुमराह करना चाहे, और तुम किसी मेरे सहाबियों में से किसी एक सहाबी की कोई आदत का चिराग लेकर चलो, तो वो चिराग इस तरह तुम्हें बचाएगा जिस तरह आसमान के सितारे शैतान पर छूटते हैं। इसलिए फरमाया गुफ्त पैगंबर के अस्हाबी नजूम,
رہ رویرا شمع شیطان را رجوم رہ رویرا شمع ضروری ہے کہ چلنے والے کے لیے روشنی چاہیے، چلنے والے کے لیے روشنی چاہیے. یہ دنیا اندھیرا ہے، دنیا میں اندھیرا ہے، اس دنیا میں اندھیرا ہے، کفر کا اندھیرا ہے، شرک کا اندھیرا ہے، نفس کا اندھیرا ہے، شیطانی وسوسے کا اندھیرا ہے، برے اعمال کا اندھیرا ہے، برے خیال کا اندھیرا ہے، بری چال کا اندھیرا ہے، بدکاری کا اندھیرا ہے، اجاری کا اندھیرا ہے، مکاری کا اندھیرا ہے، اور غلط فکر و ذکر کا اندھیرا ہے. اس اندھیرے میں یاد محبوب تمہیں پریشان کرے اور تم چلنا چاہو تو راستہ نادیدہ ہے، دیکھا ہوا نہیں، اور پھر اندھیرا بھی ہے. تو میرے صحابی کی اداؤں کی شمع لے کر چلو، میرے صحابی کی اداؤں کی شمع لے کر چلو، اور یہ شمع تمہیں گمراہ ہونے سے لڑکھڑانے سے پھسلنے سے بچا کر منزل کی طرف لے جائے. اللہ بڑی گناہوں کی تاریکیاں ہیں راہوں میں، بڑی گناہوں کی تاریکیاں ہیں راہوں میں، قدم سنبھل کے اٹھاؤ بڑا اندھیرا ہے، قدم سنبھل کے اٹھاؤ بڑا اندھیرا ہے. یہ نفس کی بدعملی کا اندھیرا، گناہ کا اندھیرا، معصیت کا اندھیرا، کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، اور بری صحبت کا اندھیرا، برے خیال کا اندھیرا، تمام معصیت کا اندھیرا. اس اندھیرے میں جو چلو گے تو پھسل جاؤ گے. اس میں صحابہ کی محبت و اطاعت اور کردار کی شمع لے کر اس لیے فرمایا جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ باقی مومن ایک دوسرے کے شیشہ تو ہیں، لیکن میرے صحابہ کو تم صرف شیشہ نہ سمجھنا. میرا صحابی تو آسمان ہدایت کا ستارہ، وہ نیچے نہیں آ سکتا، یعنی وہ تم جیسا نہیں ہے، اور تم اوپر نہیں جا سکتے، یعنی تم ان جیسے نہیں ہو. تو جس کو دیکھ کر صحابی بے مثل ہو گیا، اس صحابی کو بے مثل بنانے والے کی مثل کون لائے گا؟ صحابی کو بے مثل بنانے والی کی مثل ہے کون لائے گا؟ جب نہیں تو نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ تم مجھے بے مثل سمجھ کر چلتے جاؤ، فرمایا جو میرا ہو گیا وہ بے مثل ہے، تم آؤ تو صحیح. تم اس کو ہی نہیں سمجھتے، جو میرا ہو گیا مجھے کیا سمجھو گے؟ یہاں آگے جا کے پڑھا ایک خوبصورت بات اور فرماتے ہیں، ہر کسیرا گرب دے آن چشم زور، ہر کسیرا گرب دے آن چشم زور، کہ گرفتے زفتاب چرخ نور. آپ بڑی پیاری بات فرماتے، یہاں تھوڑی سی بات مغلق کر گئے، مثال دے کر چرخ نور سے آفتاب کی مثال، آفتاب سے مراد ذات احدیت لی ہے آپ نے. جناب رومی نے آفتاب سے مراد یا شارح نے، ہو سکتا ہے اس طرح جامع حضرت رومی کی مراد نہ ہو، کیونکہ بات تو صحابی کی چل رہی ہے. اور آگے آگے کہتے ہیں کہ ہر ایک کی آنکھ تو ایسی ہے نہیں کہ جو کائنات کو دیکھے، تو فرمایا کہ جو ستارے کو دیکھنے کی اہلیت نہیں آنکھ، وہ سورج کو کیا دیکھے گی؟ تو جہاں وہ شارح نے جس کا یہ شرح ہے، انہوں نے اس کو ذات احدیت مراد دی ہے. مگر میری رائے یہ ہے کہ جب صحابی کی بات چل رہی ہے، اسے بے مثل قرار دینے والے کے سامنے جب چرخے آسمان کے سورج کی بات ہوئی، یا تو آسمان کے ستارے کی تھی نا، تو آسمان کے سورج کی بات ہوئی
تو وہاں خدا مراد نہیں ہو سکے گا. میرا خیال ہے جناب محمد رسول اللہ جناب محمد رسول اللہ مراد ہے. میرا خیال ہے جلدی میں وہ کچھ اس طرح لکھ گئے, لیکن مراد یہاں جناب محمد رسول اللہ, کیونکہ بات صحابی سے چلی ہے, بات صحابی سے چلی ہے, اور آسمان سے مراد بلندی ہے, اور بلندی تک پہنچنے والے صحابہ ہیں, صحابہ کو پہنچانے والے رسول اعظم ہیں. جب صحابہ ستارے ہیں تو وہاں پہنچنے, جو ستارے کو روشنی دے رہا ہے وہ سورج ہے, جو ستارے کو روشنی دے رہا ہے وہ سورج ہے. جب آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں تو وہاں سورج بھی ہوگا جو ان کو چمکا رہا ہے. جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم ہے. اگر میں غلطی پر ہوں تو اللہ مجھے معافی عطا فرمائے, میں معذرت کے ساتھ. لیکن جس چیز سے مجھے لطف آیا وہ یہی ہے, جس بات سے مجھے لطف آیا ہے وہ یہی ہے. اس لیے میں اپنی لطیفانہ کیفیت پر ہی قائم رہنا پسند کرتا ہوں. آسمان پر سورج ہے, لیکن کمال یہ ہے کہ وہاں جو اپنے ارد گرد ستارے رکھیں ان کو بھی روشنی دے رہا ہے. ان کو روشنی دینے کے بعد وہ سورج زمین کے ذروں کو بھی روشنی دے رہا ہے, زمین کے ذروں کو بھی روشنی دے رہا ہے. ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے. کسی کو بالکل قریب رکھا ہے اور کسی کو قریب رکھا ہے محبت کی بنا پر, عظمت کی بنا پر, علو مرتبت کی بنا پر, اور کسی کو قریب تو نہیں رکھا لیکن خود اس کے قریب چلا گیا, خود اس کے قریب چلا گیا ہے. ستارے قریب رہے ہیں لیکن جو ذرہ ستارہ نہیں بن سکا, سورج خود اس کے قریب آ گیا ہے. تم اس قابل کھاؤ کہ میرے نزدیک آؤ, میں اس قابل ہوں کہ تو جہاں رہے وہیں میں پہنچ کر تجھے سرفراز کروں. مجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. تو جو اتنے دور رہ کر ذروں کو تابانی دے سکتا ہے, ذروں کو درخشندگی دے سکتا ہے, ذروں کو تابندگی دے سکتا ہے, انہیں چمکا سکتا ہے, انہیں چمکا سکتا ہے. ذرا سا رخ کمری والے کی طرف پھیرو, وہ ساتویں آسمان پر ہوں کہ عرش پر ہوں, مدینہ منورہ میں ہوں جہاں ہوں, ذرا آنکھیں بند کر کے دیکھو, ہر مومن کا دل مدینہ. ایسے کہہ دیا انہوں نے. وہ سب دیکھتے تھے پھر لکھتے تھے, وہ دیکھتے تھے پھر بولتے تھے. ہم لوگ پہلے بولتے ہیں پھر سوچتے ہیں, پھر کبھی آنکھ کھلے تو دیکھتے ہیں. وہ پہلے دیکھتے ہیں, دیکھنے کے بعد سوچتے ہیں, سوچنے کے بعد لکھتے ہیں, سوچنے کے بعد بولتے ہیں. وہ قریب رہتے ہیں, اور قریب رہنے والا جو جانتا ہے وہ دور رہنے والا نہیں جانتا. ہم اتنا جانتے ہیں کہ وہ ہیں, ہم اتنا جانتے ہیں کہ وہ ہیں, اور وہ اتنا جانتے ہیں کہ یہ ہیں. کتنا فرق ہے, کتنا فرق ہے. میں اور آپ اتنا جانتے ہیں کہ وہ ہیں. آپ بھی کہتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, سب کہتے ہیں وہ ہیں. اور جو ستارے قریب کے چمکے ہیں وہی یہ کہتے ہیں کہ وہ ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہیں, وہ کہتے ہیں یہ ہیں. تمہیں نظر کیوں نہیں آتے؟ فرماتے پھر آنکھیں بند کرو. کمال یہ ہے, الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانہ کھانے, الٹی ہی. فلسفی دیکھے تو آنکھ کھول کے, منطقی دیکھے تو آنکھ کھول کے, فقیہ دیکھے تو آنکھ کھول کے, تاجور دیکھے تو آنکھ کھول کے, سخنور دیکھے تو آنکھ کھول کے, دانشور دیکھے تو آنکھ کھول کے, قانون دان دیکھے تو آنکھ کھول کے, فلسفی دیکھے تو آنکھ کھول کے, منطقی دیکھے تو آنکھ کھول کے, عقل کے تقاضوں پر عمل کرنے والا دیکھے تو آنکھ کھول کے, مگر رازدان دیکھے تو آنکھ بند کر. رازدان دیکھے تو آنکھ بند کر کے. اس لیے نہ جانے کس کا شعر ہے, آپ تو سب پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھوں کو حضرات آنکھ کھل جائے تو دیدار کیوں نہیں ہوتا؟ یہ کیا قانون ہے کہ آنکھ بند کرو گے دیدار ہو؟ جب رب نے دی آنکھ دیکھنے کے لیے, اور جب پھر دیکھنا اندر کی آنکھ سے ہے تو اس کو کیوں بند کرتے ہو؟ جب اس آنکھ گزر ہی ادھر نہیں اور اندر کی آنکھ ہی دیدار کرتی ہے تو اسے بند کیوں کرتے ہو؟ کیوں بند کرتے ہو اسے؟ فرمایا محبوب کمرے کے اندر آ جائے تو محب دروازہ پہلے بند کرتا ہے.
اور کوئی غیر محرم اندر نہ آ جائے تو فرمائیں یہ آنکھ بند کرو کہ غیر محرم ادھر اندر نہ آ جائے. دروازہ بند کرو, صرف دل کا دروازہ کھولو کہ محبوب کی آمد کا وقت آ گیا, محبوب کی آمد کا وقت آ گیا. حضرات یہ دیکھنا تماشا بڑی خوبصورت بات میں عرض کرنے لگا اور یہ ساری گفتگو کا نتیجہ ہے. حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ اپنے پیر سے فرمانے لگے, عرض کرنے لگے کہ بارگاہ رسالت میں آپ تو حاضری دیتے ہی ہیں, مجھے بھی کرم سے نوازو. تو آپ نے فرمایا ابو علی شاہ قلندر سے ملتے جاؤ. ابو علی شاہ قلندر کے پاس جب امیر خسرو آئے تو آپ نے فرمایا کجا آمدی, جانتے تھے جیسے کوئی محب اپنے محبوب سے یا محبوب اپنے محب سے کہے کہاں سے آ رہے ہیں آپ. تو یہ کلام لطافت کے لیے ایسا تجاہل عارفانہ کا انداز عموماً یہ درمیان میں لایا جاتا ہے. تم کہاں سے آ رہے ہو؟ دہلی سے. اللہ اللہ اللہ, کیا حال ہے محبوب الہی کا. انہوں نے تعریف کی, کہنے بس کر, جہاں میں ہوتا ہوں میں نے تیرے پیر کو نہیں دیکھا. ان کو ملال ہوا, لیکن ایک ولی کے سامنے جلال تو آ سکتا ہی نہیں تھا, ملال ہی آ سکتا تھا. کہنے لگے پھر اجازت لے, میں جا رہا ہوں. اجازت لی اور واپس دے دی چلے. تو اپنے پیر سے عرض کیا کہ میں ان سے ملا جناب ابو علی رحمت اللہ علیہ سے, وہ فرماتے ہیں جہاں میں ہوتا ہوں وہاں تمہارا پیر نہیں ہوتا. حضرت یہ کیا ماجرا ہے, تو آپ بتائیں. تو فرمانے لگے میں کیا بتاؤں, ان کو جا کر پھر جاؤ, ان کو جا کر کہو کہ میں نہیں مانتا, مجھے ساتھ لے جاؤ, میں خود دیکھوں گا کہ وہ ہیں یا نہیں. تو اگر میں نبی ہوا تو تم تو نبی پاک کا دیدار تو کر لو. آ گئے تم, ہمیں آ گیا. تو میں نے کہا تھا نا کہ جہاں میں ہوتا ہوں تیرا پیر نہیں ہوتا, میں نہیں مانتا, مجھے ساتھ لے چلے, مجھے ساتھ لے چلے. کیونکہ کامل کا پڑھایا سبق یاد تو تھا, مجھے ساتھ لے چلو, میں خود اپنے پیر کو تلاش کروں گا, اگر نہ ہوا تو پھر ٹھیک ہے. تو حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آنکھیں بند کرو, الٹی ہی چال چلتے ہیں, دیدار کرنا چاہتے ہو تو پھر آنکھیں بند کرو. سر پہ ہاتھ رکھا, توجہ دی, چشم زدن میں, طرفت العین میں, چند لمحوں میں بارگاہ رسالت قائم ہے. ابو علی شاہ قلندر امیر خسرو نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچ گئے. ابو علی شاہ قلندر بیٹھ گئے اور امیر خسرو دائیں دیکھتے ہیں, بائیں دیکھتے ہیں, سرکار عالم کو سلام کر کے دائیں بائیں دیکھتے ہیں. تو پوچھ ہی لیا سرکار دو عالم علیہ السلام نے, پیارے کیا تلاش کر رہے ہو؟ جس کی یاد یہاں لے آئی ہے, جس کے صدقے آپ ملے ہیں, جس کے صدقے آپ ملے ہیں, ان کو دیکھ رہا ہوں. فرمایا اوپر جاؤ. اوپر دوسری منزل میں گئے تو تھوڑی مجلس ہے, کوئی دائیں بیٹھے ہیں, کوئی بائیں بیٹھے ہیں. سرکار دو عالم تشریف فرمائے. پھر وہ اسی طرح متحیر, پریشان, رنجیدہ, کبیدہ خاطر مگر مطمئن بخاطر. پوچھا سرکار دو عالم نے, اس ذات گرامی علیم و خبیر نے امیر خسرو سے پوچھ ہی لیا, پریشان نظر آتے ہو. یہ بس سوال وہی ہے, میں ان کو دیکھ رہا ہوں جن کی طلب آپ کے قدموں میں لے آئی. فرمایا اور اوپر جاؤ. جب اوپر گئے تو دیکھا سرکار دو عالم تشریف فرمائے. ایک شخصیت دائیں جانب ہے, ایک بائیں جانب ہے,
نقاب اوڑے ہوئے بیٹھے ہیں. سرکار دو عالم فرماتے ہیں امیر خسرو آ گئے, حضور آ گیا. تو ساتھیوں کو کہا نقاب الٹ دو, بیگانہ تو نہیں ہے, محرم ہی تو ہے. نقاب الٹو تو دائیں جانب حضور غوث اعظم بیٹھے تھے اور بائیں جانب محبوب الہی نظام الدین دہلوی بیٹھے. دیوانہ وار, پروانہ وار. حضرت امیر خسرو جو آگے بڑھے اپنے پیر کی طرف, تو خدشہ ہوا کہ میں سرکار دو عالم کے حضور حاضری دے رہا, پیر کو مل رہا ہوں. تو خیال یہ نہیں تھا کہ میں سرکار دو عالم کو بھول گیا ہوں اور پیر کو دیکھ کر سب کچھ بھول گیا. نہیں, میں حاضر یہاں ہو رہا ہوں, مجھے اس انداز سے حاضر کرو کہ سرکار کو قبول فرما دیں. وہ ادھر بڑھے, ادھر انہوں نے پکڑ کے فنات رسول بنا دیا, نبی پاک کے قدم میں پہنچا دیا. تھوڑی دیر تھی, ابو علی شاہ قلندر کا ہاتھ سر سے اٹھا تو نظر دونوں کی کھل گئی. کھلی تو پانی پت کا میدان تھا. فرمایا اپنے پیر کو کہنا میرا سلام دینا اور یہ کہنا کہ آپ کی وجہ سے میں نے آج وہ مرحلے طے کیے ہیں جو پہلے کبھی نہیں طے کیے, وہ لطف و بہار اور رنگت دیکھی ہے جو پہلے نہیں دیکھی تھی. اور حضرت امیر خسرو فوراً کہتے نمیدانم چه منزل بود شب جای که من بودم, نمیدانم چه منزل بود شب جای که من بودم, و هر سو رقص بسمل بود شب جای که من بودم, و هر سو رقص بسمل بود شب جائے من بودم. کیا بتاؤں میں کہاں تھا, کہاں سے ہو کے آیا ہوں, تھا کسی جگہ, لیکن الفاظ نہیں ملتے کہ اس جگہ کو جگہ کہہ کر میں منظر کشی کروں. نمی دانم چی منزل بود شب جائے کہ من بودم. خدا خود میر مجلس بود اندر لامکان خسرو, خدا خود میر مجلس بود اندر لامکان خسرو, محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد خدا خود میر مجلس بود شب جائے کہ من بودم, خدا خود میر مجلس بود اندر لامکان خسرو, محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم, محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم, محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم, محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم, محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم. اسی لیے فرمایا گفت پیغمبر کے اصحاب بھی نجوم, گفت پیغمبر کے اصحاب بھی نجوم, رہ رواں را شمع و شیطان را رجوع. از ابتدا تا انتہا یہ لوگ شمع محبت ہیں, یہ شمع منظر ہیں, یہ ہر راہ رو کے لیے شمع ہیں, اور شمع وہی ہوتی ہے جو خود جلتی ہے دوسرے کو رہنمائی دیتی ہے. یہ پیچھے چلنے والوں کو جلنے نہیں دیتی, خود جلتی ہے, روشنی دوسرے کو دیتی ہے, خود پگھلتی ہے, دوسرے کو استقامت دیتی ہے. صحابہ نے تکلیف اور اس لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
याद रखो कि मेरी आल कश्ती है, मेरी आल कश्ती है, मेरे सहाबा सितारे। यहाँ बात खुलती है ना कि मेरी आल कश्ती है। दरिया अबूर करना हो तो कश्ती के बगैर नहीं होता, और जब कश्ती में बैठ जाओ तो अंधेरी रात हो तो सिमत मुकर्रर करनी हो तो सितारे देखकर रास्ता मुतय्यन किया जाता है कि हमारी मंजिल उधर है। फरमाया कश्ती में बैठो कश्ती में, देखो सितारों को, जारी लगाओ मेरी आल के साथ, लेकिन मंजिल तय करनी हो तो देखते जाओ मेरे सहाबा को। अल्लाह ताला हजरत जनाब रूमी खुद ससुर शामी उनके रूह पुरफतू की फैज़बारी से हम सबको शादकाम, फैज़याब, कामयाब, कामरां, शादमा, फरहां रखे। पिछले गुनाह माफ फरमाए। आने वाली जिंदगी में इन पाकीज़ा लोगों की माइयत और सोबत और मोहब्बत की बिना पर हमें खुदा मंजिल हिदायत पर कामयाबी के साथ चलाए और कामयाबी के साथ मंजिल पर पहुंचाए। हमारे पिछले गुनाह माफ, आइंदा नेकी की तौफीक अता फरमाए। मैं आज की इस महफिल में अपने तमाम दोस्तों को, बहनों को, बच्चियों को, बुजुर्गों को, साथियों को, भाइयों को, सूफियों को, अहले इल्म को, अहले तक़वा को, अहले तसव्वुफ को और दीनदार दुनियादार सबको जिनके अंदर कदरे मोहब्बत मौजूद है और जो मोहब्बत के अंदर गोते खा रहे हैं, सबको यही कहूंगा कि सहाबा के कदम पकड़ के रखो, सहाबा के कदम पकड़ के रखो, क्योंकि हर साहबी का कदम नबी पाक के कदम पर रखा हुआ है। नबी के कदम पर जो कदम आए हैं उनको पकड़ के रखो ताकि पता चले कि यही वो जगह है जहां मेरे नबी का कदम पड़ा। इसलिए सहाबा की गुलामी बिला चून चरा, बिला तफ्तीश तहकीक, वो कौन है, ये कौन है, उसने क्या किया, इसने क्या किया, सहाबी है तो फिर तुम कौन हो, ये क्या है, तुम हो क्या कि एक जर्रा होकर चांद को तुम रहनुमाई करते हो। उसमें काला दाग है, उसमें ये है, उसमें वो है, और चांद तुम पर थूकता भी नहीं कि तुम क्या बला है। इसलिए बिला चूनो चरा जिस पर सहाबी का इतलाक आया, सर झुकाओ ताकि वही तुम्हें उठा के चले। सर झुका के चलो, वो तुम्हें उठा के चले। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह अल्लाह 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 मोहब्बत से दुआ करें कि जिन जिन घरों के अंदर परेशानियां हैं अल्लाह उनका इजाला फरमाए। जो माएँ अपनी औलाद के लिए परेशान हैं, जो बीवियां अपने खामदों की अज़ियत की बिना पर परेशान हैं, जो खामद बीवियों की नाफरमानी की वजह से परेशान हैं, जो औलाद वालिदैन को अज़ियत दे रही है, जो वालिदैन औलाद को कदर की निगाह से नहीं देखते, अल्लाह सब पर फजल करम की चादर तान दे, सबको सुकून इज्जत और आराम अता फरमाए। जो बीमार हैं, जो दिलों के बीमार, जो रूह के बीमार, जो तन के बीमार, जो मन के बीमार, अल्लाह इन सब को सेहतयाबी अता फरमाए। नबी पाक की गुलामी की मोहब्बत का नूर नसीब फरमाए। पिछले
ہمارے گناہوں کو دور نبی کا نور عطا فرمائے. اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتہ.